اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کہتے ہیں نا بسم اللہ، اسم میں نے کہا تعلیم، وعلم آدم الاسماء کلہا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، خود کو اللہ کی گرفت میں دے، ساتھ نام اللہ کے، کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے جب یہ سنا تو جنہوں نے کہا ہم اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ تعلیم اللہ کے جو رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ جو لکھا ہے، لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، حق ہے، برحق ہے۔ لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو لکھا ہے، یہ جو کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ متقیوں کو رہنمائی کرتی ہے، متقیوں کی گائیڈ کرتی ہے، متقیوں کے لیے یہ دی بک آف گائیڈنس ہے۔ وہ متقی کون ہے؟ متقیوں کی ڈیفینیشن کرنے کے لیے کوئی کتاب نہیں کھولنی پڑے گی، کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، یا اللہ تعالیٰ کوئی نیا رسول نہیں بھیجے گا، اس نے خود کا رسول بھیج دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان کے اوپر، جتنے بھی دین ہیں اس کے اوپر، لیظہرہ، اس کے اوپر آ جائے، حاوی ہو جائے، چڑھائی کر دے، سپورٹیو ہو، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام کے تمام دینوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کہا مہیمنا علیہ، ھدی للمتقین، تو متقی کی تعریف اللہ بتائے گا، خود کے رسول کی زبان سے بتا رہے۔ الذین، متقی وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے غیب کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بن دیکھے کہ دکھ نہیں رہا، غیب کے ساتھ وہ اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کی بات صلات پہ قائم ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک تمہاری صلات ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ تمہیں کہتا ہے کہ صلاۃ کی طرف بڑھو، تو کہتا ہے فَاسْعَوْا الی ذکر اللہ، جب تمہیں صلاۃ کے لیے بلایا جائے فَاسْعَوْا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو۔ تو صلاۃ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، صلاۃ اللہ کا ذکر ہے۔ صلاۃ کا مطلب ہی ہے اللہ کی یاد، اللہ کے ساتھ جڑنا۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذکر کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ تیرے اور تیری قوم کے لیے ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ، اس کے سوا نہیں کہ یہ قرآن جو ہے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، تذکرہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے ہیں، احکامات کہیں، یہ پوری صلاۃ ہے۔ تیرے لیے یہ صلاۃ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، جب تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، عمل کرے گا، تو تو نے صلاۃ پہ قائم ہوا۔ تیرے لیے یہ صلاۃ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، کہ تیرے کو نصیحت کی گئی ہے، ذکر کیا گیا۔ اگر نصیحت کی جائے تو اچھے لوگ کون ہوں گے؟ اگر نصیحت کی جائے تو اچھے لوگ وہی ہوں گے جو نصیحت پہ عمل کریں گے۔ نصیحت پہ عمل کر کے تو کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ تجھے بار بار کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نصیحت پہ قائم رہے، ذکر پہ قائم رہے، صلاۃ پہ قائم رہے، اور پاک ہو کہ یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب کو تھامے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب کو اپنے ہاتھوں میں پکڑنے کی بات نہیں ہو رہی، یہ کتاب کو اپنے ہاتھوں میں پکڑنے کی بات نہیں ہو رہی کہ اپنے ہاتھ میں کتاب پکڑ لو،
یہ ان دی فارم آف ایڈیمس بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ جو مکنون ہے نا کنائیوں والا, یہ اس کے ایگزامپل ہے. والذین یمسکون بالکتاب, کتاب کو تھامنا ان دی فارم آف ایڈیمس بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. والذین, یہ سورہ اعراف کی آیت ہے, والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ. اللہ تعالیٰ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو کتاب کو تھامے ہوئے, یعنی کتاب کو وہ لوگ تھامے ہوئے کہ جو کتاب کے اندر نصیحت کی گئی ہے اس کو پکڑے ہوئے, اس پہ قائم ہے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انا لا نضیع, ہم نہیں ضائع کرنے والے, انا لا نضیع اجر من المصلحین, جو صالحین ہیں. اب یہ صالحین کا لفظ کیوں آیا کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ, وعملوا الصالحات, اپنے اعمال کی اصلاح کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ, تو میں صالحین کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے 21ویں سپارے کے شروع میں کہی, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ, کہ اتلو, تو فالو کر, پڑھ, ما اوحی الیک, جو وحی کی تیری طرف, من الکتاب, کتاب میں سے. اب کتاب میں سے جو وحی کی اس کو فالو کر, واقم الصلاۃ, صلاۃ کو قائم کر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک جو صلاۃ ایک ایسی چیز ہے جو تجھے برائی اور بے حیائی سے دور کر دے. کیوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے نا, صلاۃ ذکر ہے, والا ذکر اللہ اکبر, کمپلیٹ آیت ہے. صلاۃ اللہ کی طرف سے ذکر ہے, تو نے اس کو قائم ہونا ہے, اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو جب بلایا پہاڑ پہ تو کہا اقم الصلاۃ لذکری. جب اللہ تجھے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, یہ صلاۃ کیا چیز ہے؟ یہ صلاۃ ان الحسنات, اچھائیاں ہیں, یہ نصیحت ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, اچھائی برائی کو دفع کر دیتی ہے, دور لے جاتی ہے. ذالک ذکرہ, یہ صلاۃ جو ہے یہ نصیحت ہے. للذاکرین, ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا متقی کون لوگ ہیں جو غیب سے بن دیکھے تیرے اپنے پالنے والے کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ جو اس نے بات کہی ہے, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اس پہ قائم رہتے ہیں. اور اس پوری کتاب کا جو نچوڑ ہے جو اللہ تعالیٰ تم کو بتا رہا ہے کہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے, جو صلاۃ والے نہیں ہوں گے, وہ جہنم میں ہوں گے. جو صلاۃ والے نہیں ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں. وہ جب جہنم میں ہوں گے تو مومن ان سے پوچھیں گے جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے, تمہیں کیا چیز سکر میں لے آئی, کیا ہے کہ تم سکر میں ہو؟ وہ بولیں گے لم نکو من المصلین, ہم صلاۃ والے نہیں تھے. اور آگے بول رہے ہیں ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکین کو, ولا نطعم المسکین, ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. جو یہاں چیپٹر دیا جا رہا ہے, جو یہاں چیپٹر دیا جا رہا ہے, جو پورا کنکلوژن ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں, متقی جنہوں نے خود کو اپنے پالنے والے کے آگے سرنڈر کیا ہوا ہے, جنہوں نے خود کو اللہ کے آگے جھکایا ہوا ہے, وہ لوگ ہیں جو غیب کے ساتھ ایمان لے کر آتے ہیں کہ دیکھ نہیں رہے کہ شٹر ڈاؤن ہے, اس کے پاس دودھ پڑا ہے, دودھ بیچنے والا ہے, وہ اس میں پانی نہیں ملا رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پالنے والے نے مجھ کو منع کیا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی, لوگوں کو ان کی چیز کم تول کے نہیں دینی, امانت میں خیانت نہیں کرنی. وہ پانی نہیں پلا رہا, پانی نہیں ملا رہا, جو اللہ کا اس کو حکم ہے اس کو کہ ملاوٹ نہیں کرنی, اللہ کا اس کو اس کے اوپر حکم تھا, اس نے کیا کیا؟ عمل الصالحات کر لیا, اس نے اپنا عمل درست کر لیا غیب کے ساتھ بن دیکھے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ہے, وہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور جب یہ کام کرے گا تو وہ پاکیزہ ہو جائے گا, وہ اچھائی اس سے برائی اور منکر اور بے حیائی فحاشی کے جو کام ہے وہ اس سے دور ہو گئے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ متقیوں کی ڈیفینیشن کہ جو رزق میں نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں, یعنی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں, یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ بھی جو تجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری, جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ یہ کام کرتے تھے. جو تیری طرف میں نے کتاب لے کر اتاری, جو اس کو مانتے ہیں وہ اس کو ماننے والے وہی ہیں, یعنی توریت, انجیل اور قرآن کو پہ وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو غیب کے ساتھ ایمان لے کر آتے ہیں, جو صلاۃ پہ قائم ہیں, جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. عربی میں جب پڑھیں گے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان ہے۔ کیوں کیا تم نے سورہ مطففین نہیں پڑھی؟ بندہ بولے آپ نے ترجمہ سارا غلط کر دیا۔ جو بندہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس کا یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بندہ بولے نہیں وہ مانتا تو ہے، وہ مسلمان تو ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ جب آپ سورہ مطففین پڑھیں گے جو ہمارے گزشتہ دنوں میں گزر کر گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ابھی نکال لیتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سورہ مطففین یہ سورت نمبر 83 ہے، 83۔ مطففین کم کرنے والے، کم کرنے والے۔ اب یہ ترجمہ تو تمہاری اور میری اردو بولنے والوں نے کیا نا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا ترجمہ کیا، ویل للمطففین، مطففین کی تباہی ہے۔ وہ کون ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا اکتالوا، جب یہ ناپ تول کرتے ہیں، علی الناس، اوپر انسانوں کے، یستوفون، تو پورا پورا تولتے ہیں کہ تو اگر میرے پاس کوئی چیز لے کر آیا نا تو میں نے تجھ سے پوری لی۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ، اور جب آگے دینے لگوں گا، اب وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، یا ان کو وزن دینے لگوں گا، تیرے کو وزن دینے لگوں گا یا آگے تقسیم کرنے لگوں گا، یخسرون، تو کم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے جو بات کہی کہ آخرت پر کیسے ان کا ایمان نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے الا یظن، الا یظن، کیا نہیں گمان، اولئک، یہ لوگ، انہم مبعوثون، کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کیا ان لوگوں کو اپنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ کوئی خیال نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن انسان کو اس کے پالنے والے رب العالمین کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ تو جب ہی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، وزن میں کمی کر رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے، اس کا نہیں ہے ایمان قیامت پر، یوم آخر پر ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، ایمان مفصل اس کو زبانی یاد ہے، ایمان مجمل اس کو زبانی یاد ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم ایک تباہ و برباد کر دی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو آپ کے ساتھ میرے ساتھ کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم بولے ہم رسول کے نام پر کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، ہم تو پھر وہ لوگوں نے تو شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا کہ کیا تو ہم کو منع کرنے یہ آیا ہے؟ تیری صلات ہم کو، تیری صلات تجھ کو یہ حکم دیتی ہے، لفظ صلات ہے، تیرا آرڈر، تیری نصیحت یہ ہے کہ ہم جو اپنے مال میں نفع کما رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں، اور ایک اللہ کی بات مانیں کہ جو تو لے کر آیا کہ وہ تیری بات ماننا شروع کر دیں، کہ اپنے مال میں جو اپنے نفع چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی کا پروفٹ نہ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پر عذاب دے دیا سوائے ان لوگوں کے جو شعیب کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی ہیں نقصان اٹھانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت دے رہا ہے نا، اب تم لوگ کوئی، تم لاڈلی مخلوق ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم بچا لیے جائیں گے تو پھر تم تو وہی ہو کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہود اور نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بچے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کے رسول نے اس لفظ کو ڈیفائن کیسے کیا؟ وَأَحِبَّاءُ، کہ اس کے محبوب ہیں۔ بچے لفظ کو ڈیفائن کیسے کیا؟ اس کے محبوب ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، وہی محبوب اور چاہت کی طرف سے بات جاتی۔ تو بات جو کہنے کی ہے، جو ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا دوبارہ اٹھنے کے اوپر کیا گمان ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا، لیوم عظیم، اس بڑے دن کے جو ناپ تول میں کمی کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا رب العالمین، یقوم الناس سے انسان کھڑا کیا جائے گا اپنے پالنے والے کے سامنے۔ تو اسے یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ مجھے پال رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر صرف اللہ پہ میں رہا نا، پھر میں نے کر لی اپنی بیٹی کی شادی، پھر میں نے اپنے بیٹے کی ماسٹر کی فیس جمع کرا لی، پھر میں نے پلاٹ کی قسط دے دی، او بھائی اگر صرف اس پہ رہا نا پھر ہو گیا میرا کام۔
تو کہہ رہا ہے ہم تو بخشے ہوئے ہیں نا. اور ان کے علماء نے، ان کے راہبوں نے، ان کے علماء نے، ان کے مشائخوں نے کیا کہا کہ جب نبی معراج پہ گئے تھے، جو انہوں نے بنایا، ساری باتیں بنائی کہ تو وہ تمہیں بخشوا کر آئے ہیں، بس اب تم کلمہ پڑھو اور دنیا میں جو کچھ کرتے رہنا، بس کچھ ایسا کرو کہ موت کے وقت زبان پہ کلمہ ہو. تو یہی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو ان کے برے اعمال جو ہیں وہ اچھے کر دکھائے گئے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں یار موت کے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری تھا. تو وہ ان کو بولو سورہ یونس پڑھ لو، وہاں اللہ کے رسول نے تم کو بتایا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے فرعون کو پکڑا تو اس کی زبان پہ بھی کلمہ آ گیا تھا. اس نے بھی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل کے رب پر، ہارون کے رب پر، موسیٰ کے رب پر میں ایمان لے آیا. تو یہ جو بات آئی کہ متقیوں کی یہ کتاب جو ہے رہنمائی کرتی ہے، ان کو گائیڈ کرتی ہے. متقی وہ ہیں جو غیب کے ساتھ بن دیکھے مانتے ہیں، یعنی جو ان کو صلاۃ، جو ان کو چیپٹر دیا گیا ہے، جو ان کو نصیحت دی گئی ہے، اس کے اوپر وہ قائم ہیں. اور وہ مین جو بات آ رہی ہے کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وہی لوگ تجھ سے پہلے، والذین، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس چیز کے نازل کی گئی تیری طرف، وما انزل من قبلک، تجھ سے پہلے. یعنی متقی تیرے قرآن میں، انجیل میں اور توریت میں متقی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو فالو کرتا ہے، جو اللہ نے اس کو رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آخرت پہ یقین رکھتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو رہنمائی پر ہیں، جو گائیڈنس کے اوپر ہیں ان کے پالنے والے کی طرف سے. کہ ان لوگوں کی جو رہنمائی ہے، رہنما کس کو انگلش میں کیا کہتے ہو؟ لیڈر. لیڈر، اگر تمہارا لیڈر اللہ ہوگا، تمہیں لیڈ کرنے والا، ہدم رہنمائی کرنے والا، ہدایت راہ دکھلانے والا اگر تمہارا اللہ ہوگا تو تم اس کے عبد ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ جب ہم بولتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے عبد ہیں، تو تم تب ہی ہوگے کہ جب تمہارے اندر جو خوبیاں ہیں وہ ہوں جو پتہ چلے کہ ہاں یہ تو رحم کرنے والا ہے، رحمان کا عبد ہے، یہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے، یہ تو رحمان کا عبد ہے، یہ تو خرچ کرنے والا ہے، یہ تو پالنے والا ہے، لوگوں میں کنٹریبیوٹ کرنے والا ہے، چیریٹی کرنے والا ہے، یہ تو رب العالمین کا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں کس چیز سے؟ اس چیز سے بما انزل الیک وما انزل من قبلک، الذین یؤمنون بالغیب، غیب سے وہ جو ایمان لے کر آتا ہے، اور یہ جو غیب سے بن دیکھے انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پر برابر ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، تو چاہے ان کو ڈرا، تو ان کو وارن کر، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ماننے والے نہیں ہیں. یہ ماننے والے نہیں ہیں، یعنی یہ سجدہ کرنے والے نہیں ہیں. جب تو ان کو ڈرائے گا تو کس کے ذریعے ڈرائے گا؟ قرآن کے ذریعے. تعالیٰ کہہ رہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو ان کو قرآن کے ذریعے ڈرائے گا. تو جو قرآن کے ذریعے تو انہیں ڈرایا وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فما لہم لا یؤمنون، تو کیا ہے تم مانتے نہیں ہو. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب پڑھا جاتا ہے تمہارے اوپر قرآن، لا یسجدون، تم امر کی تعمیل نہیں کرتے، حکم کی تعمیل نہیں کرتے. حکم کی تعمیل سجدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ان جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، بندہ بولے انکار کرنے سے آپ وہاں کیوں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے لکھا ہوا ہے بل الذین کفروا، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ تکذیب کرتے. تو برابر ہے ان الذین کفروا، برابر ہے اوپر ان لوگوں کے، سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر، انذرتہم، کہ تو ان کو ڈرا، ام لم تنذرہم، یا تو ان کو نہ ڈرا، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. یہ لیبل لگایا اللہ نے ان کے اوپر. ختم اللہ علی قلوبہم ان دی فارم آف ایڈیمس آ رہا ہے
کہ اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، ان کی سوچ پر۔ یہ لفظ آتا ہے نا فی قلوبہم مرض، یہ ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے، یہ اس کے کوئی دماغ میں کوئی بیماری، فزیکلی برین کے اندر کی بیماری نہیں ہے، اس کی سوچ ٹیڑھی ہے، سوچ خراب ہے۔ تعالیٰ کہہ رہے لیبل لگا دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس کے کان ٹھیک ہیں، ہدایت نہیں سن سکتے۔ اپنے مولوی جان کی ساری باتیں سنیں گے، اپنے ابو جان کی ساری باتیں سنیں گے، اپنے پیر و مرشد کی ہر بات سنائی دے گی، ایک دفعہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، ساری زندگی جمے رہیں گے اس کے اوپر، عاکفین بیٹھے رہیں گے، نہیں 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 یہی ہے بھائی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا دیا انہوں نے، وہ بڑے ہو کر اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور اسی پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ جو ان کو بچپن میں بتا دیا جی شب برات، وہ جی شب برات ہے جی، آج شب برات ہے جی، آج یہ ہوگا آج یہ ہوگا، وہ اسی پہ جمع رہے گا۔ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ قصور اس نے اپنے آباء و اجداد کی دین کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ نے تبھی تو کہا قیامت کے دن یہ نہ کہنا شرک ہمارے آباء و اجداد نے کیا، ان کی سزا ہمیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں آنکھیں دی، تمہیں میں نے کان دیے، تمہیں میں نے دل دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ، وعلی سمعہم، ان کی سنوائی پہ، وعلی ابصارہم، ان کی بصارت پہ پردہ ڈال دیا ہے، غشاوہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، درد دینے والا عذاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، من یقول، جو کہتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، یوم آخر پہ۔ یہ وہی بات ہوگی سورہ مطففین والی کہ اگر آج تم میں سے اور ہم میں سے یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ جو کلمہ گو مسلمان ہے، ابھی بیلجیم والے تو کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھے ہوئے نا، جو وہاں کے مسلم کرسچنز ہیں، جو جیوز ہیں، جو یورپ میں چلے جاؤ تو وہ لوگ بول رہے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ تو جی جہنم میں جائیں گے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ تو جو تم لوگ جو منہ سے کہتا ہے، کیا کوئی یہودی کہتا ہے کہ میں ایمان لے کر آیا ہوں؟ اپنے منہ سے کلمہ پڑھتا ہے؟ کوئی کرسچن کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ یہ تو تم اور میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے ہے، من یقول، جو کہتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ایمان لایا ساتھ اللہ کے، وبالیوم الآخر، اور ساتھ یوم آخرت کے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے خود کی رسول کی زبان سے، وما ہم بمؤمنین، وہ نہیں ہے ایمان والوں میں سے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے میں ایمان لایا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے یوم آخرت کے ساتھ ایمان لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما ہم بمؤمنین، ہی از ناٹ فرام بلیورس، وہ یقین کرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں تو ہم لوگ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے زبان سے تو کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مانتے تو ہیں نا، ایمان مفصل ایمان مجمل ہم مانتے تو ہیں نا اپنے منہ سے۔ عمل میں غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو منہ سے بول رہے ہیں۔ یہاں بات کلیئر آ رہی ہے کہ انسانوں میں سے ہے جو کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لایا، جو وبالیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان لایا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، والذین آمنوا، ان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے جو صحیح سے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتا الا انفسہم، سوائے خود کے نفس کے، وما یشعرون، مگر اس کو شعور نہیں ہے، اس کو شعور نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو خود کے نفس کو دھوکہ دیتا ہے، جس کی سوچ خراب ہے؟ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، جن کے قلوب میں بیماری ہے۔ اب یہ ہارٹ پیشنٹس کی بات نہیں ہو رہی کہ جتنے ہارٹ پیشنٹس ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جن کا، یہ میں کیوں بولتا ہوں؟ یہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ لوگ جو قرآن کے لفظی معنوں پہ جاتے ہیں نا
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، تو انہوں نے کہا رکوع یوں ہوتا ہے جی، ہم جو جھک گئے ہیں یہ رکوع ہو گئے. یہ ویسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تو ان کو صلاۃ کی طرف بلایا، اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها حزوا ولعبا، انہوں نے اس کو کھیل تماشا بنا دیا. کھیل تماشا بنا دیا. صلاۃ تو ایسی چیز تھی جس کے اوپر قائم ہو کے آپ نے پاک ہو جانا تھا، کیونکہ صلاۃ کی فارمولہ ہے صلاۃ کا کہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی سے دور لے کے جاتی ہے. تو اس لیے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ فی قلوبہم مرض، کہ یہ ان لوگوں کی جو قلوب جو ہیں، ان لوگوں کی جو سوچ جو ہے. اب یہ لفظ قلوب، قلب کا مطلب ہے پلٹنا. قلب کا مطلب ہے کہ ادھر تھا واپس ادھر آ گیا، واپس تھا یہاں سے ادھر آ گیا. پلٹنا. فینقلبون، وہ پلٹ گئے. ممن ینقلبون، لفظ قلب کا مطلب ہے پلٹنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ دن اور رات کو وہ ایکسچینج کرتا ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ دن رات کو ایکسچینج کرتا ہے، پلٹتا ہے. سورہ نور میں آ رہا ہے. اب آپ کی باڈی میں جب آپ کو میں ابھی بولوں کہ آپ یاد کرو جب آپ فرسٹ ڈے آپ اسکول گئے تھے، آپ کی ممی یا آپ کی بڑی سسٹر آپ کو پکڑ کے اسکول لے کے جا رہی تھی، تو یکدم آپ کی سوچ وہاں چلی جائے گی. آپ نے اپنے دماغ میں کون سی چیز نے وہاں پہ لے کے گی؟ سوچ، آپ کی میمری، آپ کی یاد. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عملا قلوب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے قلوب ہیں وہ اسے تفقہ نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں. جو میں تم بولوں تھوڑا زور لگاؤ تو میں کیا بولتا ہوں؟ کہاں پہ زور لگاؤ؟ تھوڑا دماغ میں زور لگاؤ. جب ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، اور وہ کومے میں چلا جاتا ہے، اس کی یادداشت کھو جاتی ہے، اس کا اس وقت جو ہارٹ ہے وہ فل پمپ کر رہا ہے صحیح سے، اس کے آرگنز ٹھیک ہیں بالکل، اس کو یورین پاس ہو رہا ہے، اس کے اور ہارمونز کام ہو رہے ہیں، اس کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی نظر بھی ٹھیک ہے، مگر اس کی یادداشت جو ہے وہ کھو گئی ہے. وہ اس وقت فالٹ کہاں ہوتا ہے؟ برین میں فالٹ آتا ہے. برین میں تو سوچنے سمجھنے کی، یاد کرنے کی جو صلاحیت ہے، رکھنے کی، پلٹنا، پچھلا میموری ریوائنڈ کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ آپ کے جوف میں ہے، جوف میں، آپ کے سکل میں، آپ کی کھوپڑی میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کا مرض مزید بڑھاتا ہے. کون لوگ؟ جو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور وہ خود کو دھوکہ، وہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ کون لوگ ہیں جو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو خود کو دھوکہ دینے والے ہیں، جن کے قلوب میں مرض ہے اور اللہ نے اس مرض کو مزید بڑھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو درد دینے والا عذاب ہے. کیوں؟ وہ تو منہ سے کہہ رہا تھا آمنوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ساتھ اللہ کے. وہ تو کہہ رہا تھا میں ایمان لایا ساتھ اللہ تعالیٰ کی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کو درد دینے والا عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جھٹلانے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ جھٹلانے کی وجہ سے. یعنی فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. کہ جب قرآن پڑھا گیا، قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے، کوئی ہے اس سے نصیحت پکڑنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جب اس کے سامنے ایک نصیحت رکھی گئی تو اس نے کرنا کیا تھا؟ وہ ایمان والا تھا، کلمہ پڑھتا تھا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، تو اس نے اس پہ عمل لانا تھا، یعنی سجدہ کرنا تھا. اس نے کیا کیا؟ بھلے الذین کفروا یکذبون، سے تکذیب کی ضرورت. تعالیٰ نے کہا وہ ایمان والا نہیں ہے. یہ اللہ کا رسول بتا رہا ہے تمہیں، آج بتا رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ ایمان والا نہیں ہے. اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا اسے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بیڈ پریکٹس مت کرو، کرپشن نہیں کرو. قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح، ہم تو درست کر رہے ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں ہم تو آمنوا وعملوا الصالحات کر رہے ہیں، صالحات مصلحون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یاد رکھو الا انہم هم المفسدون، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے کر آؤ، مانو، اس طرح کما آمن الناس، جیسے انسان لوگ، جیسے جو عام پبلک ہے جو ایمان لے آئے ہیں، تو قالو یہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم مان لیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف لوگ مانے کہ یہ اپنا جو مال کما رہے ہیں وہ اللہ کے نام میں خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ پیچھے بات کیا آئی تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے کمایا ہے وہ ہم خرچ کر دیں، وہ ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایمان لانے والے بے وقوف ہیں تو پھر وہ منہ سے یوں کیوں بولے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر وہ یوں کیوں بولے میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آیا ہوں۔ آخرت پر کن لوگوں کا ایمان نہیں؟ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الا یاد رکھو انہم هم السفہاء، اصل میں یہ لوگ بے وقوف ہیں، ان لوگوں میں عقل نہیں ہے، ولکن لا یعلمون، کہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یہ لوگ بے علم ہیں، بے عقلیں ہیں، یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملتے ہیں، جڑتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے آمنو، جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں طرف اپنے شیطانوں کی طرف، قالو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ جوک کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے، ویمدہم، ان کو جو ڈھیل دیتا ہے، کہ اللہ نے ان کے ساتھ مذاق کیا کہ ان کو ڈھیل دے دی، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا مہون، اسی میں بھٹک رہے ہیں، اچانک پکڑ لے گا، ان بطش ربک لشدید۔ اللہ کہہ رہے یہ لوگ ہیں اولئک، یہ لوگ ہیں الذین اشتروا الضلالہ، جنہوں نے سودا کیا گمراہی کا بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ ان کو رہنمائی جو دکھائی گئی تھی قرآن سے، ھدی للمتقین بالہدا، ان کو جو رہنمائی دکھائی گئی تھی کہ یہ کرو اور اس سے رکو، ان لوگوں نے اوپر سے ایمان والوں کے سامنے آتے ہوئے انہوں نے کہا ہم ایمان والے ہیں، مگر انہوں نے، تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ جھٹلاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، عامل الصالحات نہیں کہہ رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نحن مصلحون، ہم درست کرنے والے، ہم اچھے کام کرنے والے، وہ بیڈ پریکٹس کرنے والے۔ فما ربحت تجارتهم، پس نہ فائدہ پایا ان کی تجارت نے، جو انہوں نے تجارت کی ہے۔ کون سی تجارت کی؟ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ وما كانوا مہتدین، اب وہ راہ پانے والے نہیں ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے، تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے جو ہدایت آئی تھی، روشنی آئی تھی، وہ نور تھا۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ان لوگوں نے آگ جلائی تو جب وہ روشن ہو گئی تو اللہ تعالیٰ وہ نور لے گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ختم، کہ جب انہوں نے عمل نہیں کیا، منہ سے انہوں نے بولا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، انہوں نے آگ جلائی، روشنی ہوئی، جب ماننے کی باری آئی تو نہیں مانا، تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ کہہ رہے ذہب اللہ بنورہم، اللہ اس نور کو لے گیا، اب وہ بھٹک رہے ہیں۔ کیوں؟ اب وہ بھٹک رہے ہیں، انہوں نے بیڈ پریکٹس جو سٹارٹ کر دی، اپنی اصلاح نہیں کی۔ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ راہ پانے والے نہیں ہیں۔ سم، اب وہ بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، امیٌ فہم لا یرجعون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سم بکم امیٌ فہم لا یرجعون، وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، رجوع نہیں کرتے۔ یعنی کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، سم بکم امیٌ فہم لا یرجعون، مور لگا دیے ان کی بصارت پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، اب وہ راہ پانے والے نہیں۔ اللہ ان کی دوسری مثال دے رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او کصیب من السماء، یا مانند بارش کی آسمان سے، فیہ ظلمات ورا، جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے، و برق، بجلی ہے،
یجعلون وہ ڈالتا ہے اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم خود کے کانوں میں من الصواعق کڑک حذر الموت موت کے خوف سے واللہ محیط بالکافرین اور اللہ جو ہے وہ کافروں کو گھیرے ہوئے کہ وہ جو کڑک آئی ہے وہ اس کی موت کے ڈر سے حذر الموت موت کے خوف سے اس ٹائم وہ کیا کرتا ہے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کانوں میں انگلیاں ڈال دیتا ہے کہ جب اللہ نے اس کو ہدایت دکھائی تو اس نے اپنی آنکھیں موڑ لی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ جو رحمان کے ذکر اس قرآن سے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ ہم اس کے ساتھ شیطان لگا دیتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ جو اس کا ساتھی ہے اور اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ اللہ کے رستے سے اس کو روک کے رکھتا ہے اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حوالہ ہوں اب وہ بجلی کڑکی تو اس کو راہ دکھائی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رستہ کھولا تھا وہ اس دوران کیا کر اپنی آنکھیں بند کر دی اس نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی موت کے خوف سے واللہ محیط بالکافرین اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے کہ وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دیتا ہے اپنی بس آنکھیں بند کر لیتا ہے جیسے یکاد البرق قریب ہے کہ جو بجلی ہے یخطف اچک لے سنیچ کر لے ابصارہم اس کی بصارت کلما اضاء لهم مشوا فیہ جب روشنی دیتی ہے ان کو چلتے ہیں بیچ اس کے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ جب اندھیرا ہوتا ہے اوپر ان کے کاموں تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہے اللہ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ لے جائے ان کی سنوائی وَأَبْصَارَهُمْ ان کی بصارت إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھے ہوئے ہر چیز پہ قدرت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اے انسانوں اعبدوا ربکم جو تم کو پال رہا ہے نا اس کی نوکری کرو الہ کا مطلب معبود ہوتا ہے معبود جس کا عبد بنا جاتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے جو تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں جس کی میں ہوں عبادت کرنے والا تو وہ عبادت کیا ہے محمد الرسول اللہ محمد اس کا بھیجا ہوا ہے محمد یہ لے کر آیا ہے محمد علیہ السلام کی ذات اقدس یہ قرآن لے کر آئے ہیں یا ایھا الناس اے انسانوں عبادت کرو ربکم جو تم کو پالتا ہے الذی وہ جو خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم خود کو اس کے آگے سرنڈر کر دو جھکا دو الذی وہ تمہارا پالنے والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جعل جس نے ٹھہرایا لکم واسطے تمہارے الارض فراشا زمین کو فرش والسماء بناء اور آسمان کو چھت وانزل من السماء اور وانزل من السماء نازل کیا آسمان سے انزل من السماء ماء پانی وہ بتا رہے اپنے کہ وہ جو پہلی بات قرآن میں سٹارٹ کرا تعالیٰ کہہ رہے میں ہوں تمہیں پالنے والا کہ میں نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ اس کا پالن اس کا پالنا اس کا عرش اس کی کرسی وہ کرسی سے مراد یہ نہیں ہے جس کرسی پہ تم بیٹھے ہوئے ہو جس کرسی پہ تمہارا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے چار پائے والی کرسی نہیں یہ ویسی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اب کسی بڑی کرسی پر آ گیا بھائی اس کرسی کی بڑی پاور ہے ان دی فارم آف ایڈیمس وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سماوات والارض اور پھر کہا وَلَا يَئُودُ حِفْظُهُمَا ان دونوں کی حفاظت سے مراد ان کا پالن ان کو پالنے میں اس کو کوئی تنگی نہیں ہے اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے وہ پالنے والا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ اس کا جو پالن ہے عَلَى الْمَاءِ اوپر پانی کے ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وہ پانی سے تو نے پالتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ تم میں سے کون آزمائے اعمال میں اچھا ہے دیکھا پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا کیونکہ ان کو ابھی تو عرش نظر نہیں آیا نا پانی پہ تو کانا کا ترجمہ تھا کر دیا ان اللہ کان علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت والا تھا یا اللہ ہر چیز پر قادر ہے جب انہیں عرش پانی بھی نظر نہیں آیا تو انہوں نے ایک بنا دی حدیث بنا دی کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ شیطان پانی کے اوپر تیر رہا ہے جاؤ ان کے علماء کو پکڑ لو ان کو گریبان سے پکڑ لو کہ یہ کیا کہہ رہے کہاں لکھی ہوئی یہ بات یہ شیطان جو ہے وہ پانی کے اوپر تیر
میں تو جھوٹ نہیں بول رہا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا، ان کے بڑے لوگوں نے کہا، جوڑ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات اقدس مبارک سے جوڑ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس نے وانزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس نے اس سے ثمرات، ہر طرح کی چیزیں، میوے پھل، ساری اس میں چیزیں آ جاتی ہیں، تمہارے مویشی، تمہارا پانی، تمہارا دودھ، تو جانور تمہارا کھائے گا تو دودھ دے گا نا، تمہارے انڈے، مرغی دانہ کھائے گی تو انڈے دے گی نا، تمہاری بریڈ، گندم اگے گی تو تمہاری بریڈ آئے گی، تمہاری روٹی آئے گی، تمہارے جیم، تمہارے تکے، مرغی ہوگی، مرغی دانہ ہوگا تو مرغی دانہ کھائے گی تو بڑی ہوگی۔ کچھ بھی پانی کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ نے اس کتاب میں کہا ہر چیز کو اس نے پانی سے جیون دیا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس نے نکالے اس سے ثمرات، بینیفٹس، رزقا لکم، تمہیں ہر ایک کو دیے ہیں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ۔ جہاں سے چیپٹر سٹارٹ ہوا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، جو تم کو پال رہا ہے، پانی سے اس کو تم کو پال رہا ہے۔ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر دوڑائے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، ہم نے پانی پھینکا اوپر سے، پھر ہم نے زمین کو پاڑا، پھر اس سے ہم نے اناج اگائے، دانے اور ہر طرح کے پھل۔ پانی نہ ہو تیرے اے ٹی ایم کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب کچھ چٹیل میدان ہو جائے، تو ارب پتی ہو، کروڑ کھرب پتی ہو، تیرے پیسے کا کیا فائدہ؟ نوٹ تو کھانے سے رہا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، ہم نے نکالے اس سے ثمرات تمہارے لیے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے ساتھ اور معبود مت ٹھہرا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو اس بات کو، تم جانتے ہو اس بات کو۔ یہ کب معبود ٹھہراتے ہیں؟ بندہ بولے ہم تو سارے پاکستان والے تو سارے مسلمان ہیں، ہم تو معبود نہیں ٹھہراتے، کوئی اکا دکا کرسچن ہوں گے، کوئی اکا دکا ہندو ہوں گے، وہ معبود ٹھہراتے ہوں گے، بے شک وہ ٹھہراتے ہیں۔ تمہیں چھٹی کہاں سے مل گئی؟ اس آیت کو پڑھو، تمہیں چھٹی کہاں سے مل گئی؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے ساتھ اندادا، شریک مت ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو۔ کیسے؟ کیا تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم لوگ ڈاؤٹ میں ہو، ڈاؤٹ کب ہوتا ہے؟ شک، کہ ہاں یار یہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، مجھے یہاں سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں ذرا ابن کثیر کھول لوں، ذرا میں دیکھیں اس سے انہیں کیا کہا ہے، میں اپنے ذرا ایک منٹ آپ یہاں بیٹھے، میں اپنے عالم صاحب کی کتاب کھول دوں، مفتی صاحب نے کیا کہا ہے اس میں اس میں ذرا یہ فلانی چیز کھول دوں، میں اس میں یہ فلانی گتھی کھول دیتا ہوں، میں یہ کھول لیتا ہوں جی، میں یہ والا یہ چیز کھول دیتا ہوں، میں یہ کھول دیتا ہوں، تو تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ میں موطا امام مالک کھولتا ہوں، تو میں اللہ کی کتاب کی ہدایت سامنے ہے، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں شیطان اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں، پڑھ لو، جو رحمان کے نصیحت سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، آسان پڑھائی، عربی کا مطلب یہ ہے سمپل۔ عرب کسی بھی چیز کا نام اس کے کریکٹرسٹکس کی وجہ سے رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کا نام کچھ دے دیا، اس کو لقب دو گے، شیر کا لقب کیوں دو گے؟ وہ بہادر ہوگا تو اس کو شیر بولو گے نا۔ تم نے ملک بنایا، ہم نے پاکستان کا نام کیوں دیا؟ ہم نے کہا یہ پاکستان ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔
وہ نام کسی چیز کو کوئی دیتے ہو تو اس کی خوبی کی وجہ سے دیتے ہو نا. جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو مما اس چیز سے نزلنا علی عبدنا جو ہم نے نازل کی اپنے بندے کے اوپر. کیا نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآنً عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، آسان پڑھائی غیر ذی عوج. عوجا کا مطلب ہوتا ہے پیچ تاؤ، ٹیڑھ میڑ، اونچ نیچ. یہ اینٹونیم ہے عربی کا. الحمدللہ، حمد اللہ کی، انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پوری آیت کو ریپیٹ کیا سینونیم کے ساتھ، لم یجعل لہ عوجا. حمد اللہ کی کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی اونچ نیچ ٹیڑھ پیڑ نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو انسانوں. جس نے تم کو پیدا کیا، جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنائی، تمہارے اوپر آسمان سے پانی برسایا اور اس سے زمین سے تمہارے لیے پھل نکالے. اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. اور تم جانتے ہو اگر تم اس چیز میں ڈاؤٹ میں ہو، اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا. کب ایک بندہ ڈاؤٹ پہ ہوتا ہے؟ تمہارا کرسچن تو اس کتاب کو مانتا ہی نہیں، اللہ کی کتاب، وہ تو اس کے قریب ہی نہیں آتا، وہ تو انجیل کے قریب بھی نہیں آتا، توریت کے قریب بھی نہیں آتا. وہ تو اپنے بنائے ہوئے لوگوں کے، کوئی کون سی انجیل پڑھ رہا ہے، کوئی کس کی پڑھ رہا ہے بائبل، اور پتہ نہیں کوئی کیا پڑھ رہا ہے. ہندو نے آ کے یہ کتاب تو نہیں پڑھنی نا. اس کے شبینے تو مسجدوں میں ہوتے ہیں، اس کا ختم تو مسجدوں میں ہوتا ہے. جب اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور صفحہ پلٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دوسری کتاب کھولو دیکھو اس میں تفسیر ہے، تو جب تمہیں اس میں تفصیل نظر نہیں آ رہی تم وہاں پہ ڈا رہے ہو نا. تو مما نزلنا علی عبدنا کون سی چیز ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. نازل کیا تعالیٰ نے کتاب، ونزلناہ تنزیلا، ہم نے نازل کیا ہے اس کو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. ریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاؤٹ ہے کہ یار ہم مانتے نہیں ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو مانتے، تفصیل کی دوسری کتاب میں جاتے ہیں. یہ تو مشرکین کی، کفار کی بات ہو رہی ہے، ڈاؤٹ کی بات ہو رہی ہے، ریب کی. ریب اس کو ہی نظر آئے گا جو اس کی طرف پہلے آئے، جس نے اس کو ماننا ہی نہیں، اس کو اللہ کی کتاب مانتے نہیں، اس کا اس سے کیا لینا دینا. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کیا کرتے ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ مت شریک ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، تم بخوبی جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم ڈاؤٹ میں ہو، مما اس چیز سے نزلنا علی عبدنا جو ہم نے نازل کیا اوپر ہمارے عبد کے، محمد الرسول علیہ السلام کی ذات اقدس پہ نازل کیا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ اس کی مانند. وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے شہداء کو بھی بلا لو، اپنے گواہوں کو بھی بنا لو. وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے پرے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو تو لے آؤ. بندہ بولے نہیں آپ نے یہ جوڑ دیا ہے. آج ہم یہاں اس چیپٹر کو ختم کریں گے، مگر کیسے؟ سورہ بنی اسرائیل میں جا کے، کہ یہ جوڑا نہیں ہے کہ بندہ بولے آپ نے ان کو کرسچنوں، یہودیوں اور مشرکین کے ساتھ نہیں جوڑا اور ہمارے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا. تو پھر پڑھ لیتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73. وَإِن قَعَدُوا، اور اگر نزدیک تھا، اگر ان کا بس چلتا، لِيَفْتِنُونَكَ کہ تجھ کو فتنے میں ڈال دیں، تجھ کو پھسلا دیں، عَنِ الَّذِي اس چیز سے أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ہم نے وحی کی تیری طرف. اللہ تعالیٰ نے تیری طرف کیا کیا؟ وہی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. قرآن میں لکھا کہ قریب ہے کہ یہ لوگ تجھے اس چیز سے پھسلا دیں، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ساتھ اس چیز کی جو ہم نے تیری طرف وحی کیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. لفظ روح پہ غور کریں، سورہ شورا میں آ رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. کیسے تجھے اس چیز سے پھسلا دیں، روح سے تجھے کیسے پھسلا دیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ کہ تم ہم پر باندھو، غیرہ اس سے ہٹی ہوئی، اس روح سے ہٹی ہوئی، اور یہ پھر تیرے دوست بن جائیں. وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ اگر نہ میں ہو تجھ کو ثابت قدم رکھنے والا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا تو تو پھسل جائے طرف ان کے، چھوڑ جائے طرف ان کے، شیئن قلیلا نہایت چھوٹی چیز. اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ پھر میں تجھے چکھاؤں دگنا دنیا کا اور دنیا آخرت کا. ثم لا تجد لك علينا نصيرا پھر نہیں تو مدد پانے والا اوپر ہمارے. یہ ساری بات چلتی ہوئی آ رہی ہے. آگے چل کے آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ تو روح کو پکڑے ہوئے ہے، اور یہ لوگ اس چکر میں ہیں کہ یہ تجھے اس چیز سے پھسلا دیں. عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ یہ تجھ سے روح کے متعلق پوچھ رہے ہیں. تو تعالیٰ کہہ رہا ہے روح من امر ربی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. من امر ربی روح کا لفظ قرآن میں جہاں جہاں آیا ڈھونڈ لینا، وہاں روح بھی، وہاں امر بھی آیا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تم علم کم دیے گئے ہو، تم جو دیے گئے ہو من العلم علم سے الا قلیلا. ولئن شئنا اگر ہم چاہیں، اگر ہم چاہیں لنذهبن واپس لے جائیں، بالذی ساتھ اس چیز کے اوحینا الیک تو تیری طرف کیا وحی کی گئی ہے؟ روح. ثم لا تجد لک به علینا وکیلا پھر تو نہیں ہے اوپر ہمارے وکیل کرنے والا. الا رحمتا من ربک مگر یہ کہ رحمت تیرے پالنے والے کی. ان فضلہ کان علیک کبیرا اس کا فضل تیرے اوپر بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ان کو یہ کہہ دے. اب یہ جو لوگ ہیں جو یہاں جو بات آ رہی ہے، جو ہم وہاں پر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا چیلنج دیا ہے کہ اگر تم ڈاؤٹ میں ہو، یہ ڈاؤٹ میں کیسے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے قرآن پڑھا تو یہ کہہ رہے ہیں وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کیسے لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ کہ تو ہم پر باندھے غیرہ اس سے ہٹی ہوئی، یعنی اس قرآن سے باہر جانے کی بات ہو رہی ہے، غیرہ کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو کہو، کیا کہا یہاں پر؟ کل ان کو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ لے آؤ اس کی مانند، ایک صورت لے آؤ اس کی مانند. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ بلا لو اپنے شہداء کو اللہ کے پرے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کل ان کو کہہ دے لئن اگر اجتمعت الانس والجن اجتماع لگا دیں، جمع ہو جائیں انسان اور جن اللہ اوپر اس بات کے ان یاتوا بمثل ھذا القرآن کہ لے آویں ساتھ اس قرآن کی مثل، لا یاتون بمثلہ یہ اس کی مثل نہیں لے کر آ سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا چاہے یہ انسان اور جن ایک دوسرے کے اوپر مدد کرنے والے کیوں ہوں. انسان اور جن کون سے ہیں؟
انسان اور جن وہی ہیں جو جنوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پہ جھوٹ نہیں بولتے۔ کب انہوں نے یہ بات کہی؟ جب انہوں نے قرآن سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، یعنی صرف قرآن کی بات مانیں گے۔ انہوں نے کہا تو سارے انسان تو اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، جنات جھوٹ بول رہے ہیں، کیسے؟ تو انہوں نے کہا بہت سے انسان جو دکھتے ہیں انہوں نے ان لوگوں کو خود کی پناہ میں دیا ہوا ہے، شیاطین کی، جنات کی پناہ میں دیا ہوا ہے کہ یہ سارے لوگ اپنی پچھلی کتابوں کا بھی جوڑ لگا دینا اور خود بھی اپنی اٹکل دوڑانا شروع کر دینا، قرآن کی مثل بات نہیں لے کر آ سکتے۔ انسان مخلوق اور جن مخلوق، جو تمہیں دکھتی ہے اور جو نہیں دکھتے، وہ سب اکٹھے ہو جائیں، اس قرآن کی مثل نہیں لے کر آ سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر ان کو بولو کہ اگر شک میں ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے مما اس چیز میں جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو تم کیا کرو؟ اس کی مانند کچھ اور لے آؤ، فَأْتُوا، لے آؤ بِصُورَةٍ مِثْلِهِ، بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے شہیدوں کو، اپنے شاہدوں کو جو اس بات کی وٹنس ہوں، اس بات کی گواہی دیں کہ ہاں یار ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کتاب لے آیا تھا من دون اللہ، اللہ کے پرے، ان کنتم صادقین۔ تو ہم نے آپ کو الحمدللہ، اللہ کے رسول نے آپ کو دکھا دیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان اور جن سارے اکٹھے ہو جائیں، نہیں لے کر آ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، جب یہ کام نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے، تو سرنڈر کریں، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ کے آگے خود کو سرنڈر کر دیں، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن جو ہے، جس کا جو ایندھن جو بنے گا انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے واسطے ان لوگوں کے جو انکار کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔